بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ سوم کے کتاب الدین میں ہے، اور کتاب الدین میں دین کی دو قسمیں آپ کو بتائیں گئیں۔ کچھ دین حال ہوتے ہیں، یعنی جو ابھی ابھی دینے ہوتے ہیں، اور کچھ مؤجل حمزے کے ساتھ، عین کے ساتھ نہیں، مؤجل ہوتے ہیں، یعنی جو مدت دار ہوتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مقروض ہے اس پہ پابندی لگتی ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ غریب ہو جاتا ہے، اس پر قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ پابندی لگنے کے باوجود بھی مدت دار قرض حال نہیں ہوں گے، یعنی ابھی وہ ادا نہیں کرنے بلکہ اپنے ٹائم پہ ادا کرنے ہیں۔ لیکن اگر مقروض کی موت واقع ہو جائے تو پھر مدت دار قرض بھی حال ہو جاتے ہیں۔ تو بعض نے مفلس کو آ کے میت پہ قیاس کیا ہے، ہم نے کہا کہ یہ قیاس باطل ہے۔ آج پھر یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر میں نے کوئی چیز، کوئی عین، کوئی بکری، کوئی گائے مفلس کو بیچی تھی حجر سے پہلے، اور اس کے بعد اس پر حجر لگا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اب میں مالک اس عین کو دوسرے قرض داروں سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں کہ وہ واپس کر لوں۔ البتہ ایک شرط ہے کہ جب اس عین میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو۔ مثلا میں نے دبلی بکری دی تھی، اس نے موٹی کر دی، تو اب ایسی صورت پہ حال میں اس کو جو ہے کیا زیادتی متصلہ کہتے ہیں۔ یا مثلا میں نے وہ چھوٹی بچی دی تھی بکری کی، لیکن اب وہ باقاعدہ بکری ہو گئی ہے۔ یا مثلا درخت میں نے اس کو بیچا تھا تو اس وقت وہ 5 فٹ کا تھا، ابھی وہ 10 فٹ کا ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی کیا مالک اس عین کو واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ مالک لے سکتا ہے، لیکن اس اضافے میں مفلس بھی اس کا شریک ہوگا۔ اور اگر زیادتی منفصلہ ہے، یہ تو متصل تھی، یعنی جس کو عین سے آپ موٹاپے کو جدا نہیں کر سکتے، اس درخت سے آپ جو ہے کیا ہے لمبائی کو جدا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہے جناب کاٹ لیں، بھائی کاٹ لیں گے تو پھر درخت آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اگر وہ منفصل ہے پھر تو کوئی اشکال اور حرج نہیں ہے کہ وہ زیادتی منفصل اسی جو ہے مفلس کو ملے گی، باقی عین جو ہے کہ وہ مالک لے لے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ مر گیا اور وہ مقروض ہو، اس پر چند آدمیوں کا قرض ہے، تو کہتے ہیں سب کے سب قرضی اس کے مال میں شریک ہیں۔ البتہ جس کا جتنا قرض ہے وہ میت کے مال میں سے اتنا ہی اٹھائے گا۔ جی ہاں، اگر میت کا مال اتنا ہے کہ تمام قرضیوں کا قرض ادا ہو جائے تو ہر ایک اپنا اٹھا لے گا، لیکن اگر میت کا مال کم ہے تو پھر جو ہے کیا ہے نسبت سنجی کی جائے گی۔ نسبت سنجی کو میں عبارت میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عین میں نقص ہو جائے، یہ تو تھا اضافہ، اگر عین میں نقص ہو اور مفلس والی صورت میں تو مفلس کو عرش دینی ہوگی۔ عرش کیا ہے؟ التفاوت بین الصحیح والمعیب۔ مزید ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف، تو عبارت پہ آپ توجہ کریں گے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں انشاءاللہ۔ وللمالک، اور مالک کو حق ہے انتزاع الصلعۃ۔ انتزاع کا ویسے تو ترجمہ چھیننا، لیکن یہاں ترجمہ لے لینا کر لیں تو بہتر ہے، یعنی اپنا سامان لے لے۔ کون سا سامان؟ التی، وہ سامان نقلہا جو اس مالک نے نقل کیا تھا، الی المفلس، مفلس کی طرف، قبل الحجر، پابندی سے پہلے۔ ولم یستوفی عوضہا، اور مالک نے اس سلعے کی قیمت نہیں لی تھی۔ البتہ یہ سلعہ، یہ سامان اس صورت میں لے گا مع وجودہا، جب وہ من و ان موجود ہو، اور مقدماً فیہا، یہ مالک کو مقدم کیا جائے گا اس سامان میں، علی سائر الدیان، تمام دیان پر،
فی الفلس، فلس میں مرنے والے کی بات بعد میں کریں گے. اذا لم تزد، جب اس صلع میں زیادتی نہ ہو، زیادتاً متصلتاً، ایسی زیادتی جو اس کے ساتھ متصل ہے، جس کو آپ اس سے جدا نہیں کر سکتے، کسمن، جیسے اس کا موٹا ہونا اگر وہ جاندار چیز ہے، وہ طول یا وہ لمبی ہو گئی ہے مثلا درخت وغیرہ. فَإِن زَادَتْ كَذَلِكَ، اگر اس صلع میں اضافہ ہو جائے اس طریقے سے، یعنی متصل، لم یکن لہو، اس مالک کو، لہو کی ضمیر مل جائے گی مالک کی طرف، اس مالک کو حق نہیں ہے کس چیز کا، اخذھا، کہ وہ اس صلع کو لے لے. کیوں؟ لحصولھا، ہا کی ضمیر جائے گی زیادتی کی طرف، اس لیے کہ یہ زیادتی حاصل ہوئی ہے علی ملک المفلس، مفلس کی ملکیت پر. فَيَمْتَنِعْ أَخْذُ الْعَيْنِ، تو نتیجے میں ممتنع ہے عین کو لینا، بدونہا، بغیر زیادتی کے تو وہ لے نہیں سکتا ہے، وَمَعَهَا، اور زیادتی کے ساتھ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ زیادتی جو ہے کہ وہ مفلس کی ہے، اس کی نہیں ہے. وقیل، اب اس قول کے مقابلے میں ایک قیل آیا ہے، وہ کہتا ہے یجوز انتزاعها، جائز ہے اس صلع کو لینا، وَإِن زَادَتْ، اگرچہ اس میں جو ہے کیا ہے اضافہ بھی ہوا ہے، لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، اس لیے کہ یہ اضافہ ہونا، یہ صفت محضۃ، یہ صفت محضہ ہے، خالص ایک صفت ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہی بکری ہے اب موٹی ہو گئی ہے کیا؟ وَلَيْسَتْ مِنْ فِعْلِ الْمُفَلَّسِ، یہ مفلس کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی باہر سے اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے کیا چیز لگا لی ہو. فَلَا تُعَدُّ مَالًا لَهُ، تو نتیجے میں یہ زیادتی نہیں گنی جائے گی کہ یہ مال ہے اس مفلس کے لیے. حالانکہ یہ برحال آپ اور میں بھی سمجھتا ہوں، بھائی اگر گھاس زیادہ چرائے گا تو موٹی ہوگی، تو گھاس چرانا یہ بھی فعل مفلس ہے، لیکن یہ کیل والے کا استدلال ہے. والعموم میں کہتے ہیں، اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی یہ دلیل عام ہے، من وجد عین مال ہی، وہ شخص جو اپنے عین مال، بالکل وہی مال جو دیا تھا وہ پاتا ہے، فہو احق بہا، تو وہ اس عین مال کے ساتھ زیادہ حقدار ہے، تو نتیجے میں وہ لے سکتا ہے. وفی قول ثالث، اور ایک تیسرا قول ہے، وہ کہتا ہے یجوز اخذھا، جائز ہے اس عین کو، اس صلع کو لینا مالک کے لیے، لیکن یکون المفلس، لیکن ہو جائے گا مفلس شریک، یعنی شریک، بمقدار زیادت، اس زیادت کی مقدار کے ساتھ. یعنی دبلی بکری تھی تو اس کی قیمت فرض کریں 4000، اب موٹی ہے تو اس کی قیمت ہے 5000، تو 1000 کا ہم نہیں کہیں گے مالک ہوگا، بلکہ 1000 5000 کے لحاظ سے کیا ہے، ایک پانچواں حصہ، خمس پنجم، تو یہ اس بکری میں پنجم کا جو ہے کیا ہے حصہ دار ہو جائے گا. وَلَوْ كَانَتْ زِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً، لیکن اگر یہ زیادتی جو ہے کیا منفصل جدا ہو جائے اس سے، کالولد، مثلا جیسے بچہ، بکری ہے تو بکری کا بچہ، کنیز ہے تو کنیز کا بچہ. وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ، اگرچہ ابھی تک جدا ہوا نہیں لیکن جدا ہو سکتا ہے. وَثَمَرَ، یا پھل ہے درخت کا. وَإِنْ لَمْ تُقْطَفْ، اگرچہ ابھی اس پھل کو، اس ثمرہ کو توڑا نہیں گیا، اتارا نہیں گیا. لم یمنع، تو یہ زیادتی لم یمنع من الانتزاع، یعنی کہ لم یمنع المالک، یمنع میں ایک ضمیر ہے جو پلٹائیں گے مالک کی طرف، مالک کو منع نہیں کیا جائے گا من الانتزاع، عین کے لینے سے. وکانت زیادت للمفلس، اور یہ جو زیادتی ہے کون سی، منفصل، یہ مفلس کی ہوگی. ولو کانت، اگر ہو یہ زیادتی، بفعلہ ہی، مفلس کے فعل سے، کما لو غرس، اس نے خالی زمین لی تھی اس میں درخت لگائے، اور صبغ ثوب، یا اس نے کپڑے کو رنگ کیا ہے، اور خاتہ، یا اس کپڑے کو جو ہے سلائی کیا ہے، اور طحن الحنطۃ، یا اس نے گندم لی تھی لیکن اس کا آٹا بنوا لیا. کان شریکن، تو یہ مفلس بھی مالک کے ساتھ شریک ہو جائے گا، بنسبت زیادت، جتنا اس کی تبدیلی سے اضافہ اس کا رقم میں ہوتا ہے. چلیں فی الحال مفلس کے بحث کو ختم کریں، ابھی چلتے ہیں میت کے بحث کی طرف. وغرماء المیت، اور میت کے غرماء یعنی قرض دار، سواء وہ مساوی ہیں، فی ترکت ہی، اس کے ملکیت میں جو چھوڑ گیا ہے، مع القصور، البتہ جب میت کی ملکیت کم ہے اور قرضہ زیادہ ہے.
فیقسم، تو نتیجے میں وہ مال میت کو تقسیم کیا جائے گا علی نسبت دیون، قرض کے نسبت کے حوالے سے، سواء فی ذالک صاحب الدین وغیرہ، مساوی ہے اس بات میں، تقسیم والی بات میں، دین کا مالک یا دین کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس پر کوئی جنایت وغیرہ کی وجہ سے رقم لاگو ہوئی ہو۔ اس کی مثال یہ دیں مثلا کہ میت کی ملکیت جو ہے کیا ہے وہ 1 لاکھ ہے، خوب، اور اس پر ایک بندے کا قرض جو ہے کیا ہے 60,000 ہے، دوسرے کا قرض جو ہے کیا ہے 90,000 ہے، اور تیسرے کا قرض 1.5 لاکھ ہے۔ اب 60,000 اور 90,000 جمع کریں گے تو یہ 1.5 لاکھ ہو جائے گا، اور پھر 1.5 لاکھ کے ساتھ 1.5 لاکھ جمع کریں گے تو قرضہ 3 لاکھ ہو جائے گا، اور اس کی ملکیت جو ہے کیا ہے 1 لاکھ ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کریں گے جناب، یہاں پر ہم ایسے کریں گے کہ بھائی یہاں پر 60 والے کو ہم جو ہے کیا ہے ثلث دیں گے، کیونکہ قرض کے تیسرے حصے جتنی میت کی ملکیت ہے تو 60 والے کو تیسرا حصہ، یعنی اس کو ہم 20,000 دیں گے، 90 والے کو بھی تیسرا حصہ دیں گے، 90 کا تیسرا حصہ 30,000 ہوگا تو اس کو 30,000 دیں گے، 20 اور 30 یہ کتنے ہو گئے 50، اور جس کے 1.5 لاکھ ہے اس کو بھی تیسرا حصہ دیں گے یعنی 50,000، تو نتیجے میں اس کی ملکیت اس طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ وَمَعَ الْوَفَاءِ، لیکن اگر اس کا قرض اتنا ہے کہ وہ تمام قرضوں کے مال کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر لِصَاحِبِ الْعَيْنِ لِأَخْذُهَا، جس بندے کی کوئی عین موجود ہے وہ آ کے اپنی عین لے لے گا، فی المشہور، قول مشہور کے مطابق، سواء کانت ترکتو بقدر الدین ام ازیت، چاہے میت کا مال اس دین کے برابر ہے یا دین سے اضافی ہے، وسواء مات مہجورا علیہ ام لا، چاہے وہ میت جو ہے کیا ہے مہجور علیہ یعنی پابندی شدہ مر جائے یا اس پر پابندی نہ لگی ہو۔ چلیں بھائی، یہ جو آپ نے مشہور کا نظریہ بتایا اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ فرماتے ہیں وہ مستند المشہور صحیحۃ ابی ولاد، اس مشہور کا مستند جو ہے کیا ہے ابی ولاد کی روایت صحیحہ ہے ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ابن الجنید، اور ابن جنید صاحب نے فرمایا ہے یختص بہا، مخصوص ہے اس عین کے ساتھ کون؟ مالک، وَإِن لَمْ يَكُنْ وَفَاءٌ، اگرچہ میت کا مال پورے قرض کی وفا نہ کرے، کل مفلس، جیسے مفلس میں بھی ہم نے کہا کہ عین کا مالک عین کا حقدار ہے۔ وَإِسْتِنَادًا إِلَىٰ رِوَایَةٌ مُطْلَقَةٌ، اور جو ہے کیا ہے دوسری دلیل جو ہے کیا ہے جناب ابن جنید کی، ایک تو قیاس ہے، مفلس پہ قیاس کیا میت کو، دوسری دلیل ایک روایت ہے، وہ روایت بھی جو ہے کیا ہے وہ مطلقہ ہے۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے یہ کہا کہ صاحب عین عین کا زیادہ حقدار ہے، فی جواز الاختصاص، مطلق ہے کہ بھائی جائز ہے مالک کا مخصوص ہونا، چاہے مفلس ہو چاہے میت ہو۔ والاول باطل، بھائی جو آپ نے قیاس کیا تھا وہ تو باطل ہے، میت کو مفلس پہ قیاس کیا۔ والثانی، یہ جو روایت کا اطلاق آپ نے رکھا اس میں یجب تقیید ہو، واجب ہے کہ آپ اس روایت کو قید لگائیں، کس کے ساتھ؟ تقیید بالوفا، جب میت کا مال قرض کے ساتھ وفا کرے تو عین مالک کو ملے گی جمعاً، تاکہ ہم اس روایت اور دوسری روایت کے ساتھ جمع کر سکیں۔ دوسری روایت کہتے ہیں کہ مالک عین کو عین نہیں ملے گی میت والی صورت میں جب ترکہ کم ہو، یہ کہتی ملے گی تو ہم کہیں گے وفا والی صورت میں ملے گی، دوسری صورت میں نہیں ملے گی۔ وربما قیل، اور ایسے بھی کہا گیا ہے بے اختصاص الحکم، یہ جو حکم ہے کون سا کہ مالک عین کو عین ملے گی، یہ مخصوص ہے بمن، اس میت کے ساتھ مات مہجور علیہ، جو مہجور علیہ کی صورت میں مرا ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر مہجور علیہ نہیں مرا تھا، فلا اختصاص مطلقاً، تو پھر مالک اس میت کو جو عین دے چکا اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے مطلقاً، چاہے میت کا مال وفا کرے چاہے وفا نہ کرے۔ وہ صحیح النص یدفعہ، اور صحیح نص بھی اس بات کو جو ہے کہ وہ دفع کرتی ہے۔ کس بات کو دفع کرتی ہے؟ کہ مطلقاً مالک عین نہیں لے سکتا۔
ہو، یا یوں کہیں کہ یہ جو آپ نے مہجور علیہ والی بات کی ہے اس کو صحیح نص دفع کرتی ہے۔ وَلَوْ وُجِدَتِ الْعَيْنُ نَاقِصَةً، جو عین دی گئی تھی جناب مفلس کو، اس میں نقص تھا بفعل المفلس، مفلس کے فعل کی وجہ سے، اس نے اس بکری کو ڈنڈا مارا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اخذہا انشاء، تو مالک اگر وہ عین لینا چاہے تو لے سکتا ہے، وضرب بالنقص، باقی جو اس کی وہ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے کمی ہو گئی ہے اس میں اس کو بھی گنا جائے گا۔ ضرب بمعنی عد مع الغرماء، غرماء کے ساتھ، مع نسبت ہی، البتہ ہم نسبت لگائیں گے اس نقص کی الی سمن کی طرف۔ مثلا بکری کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تو اب اس کی قیمت جو ہے کیا ہے 4000، اور اگر بکری کی ٹانگ ہوتی تو اس کی قیمت 5000، تو ایک خمس کا تفاوت آتا ہے۔ اب جس سمن پر بھی معاملہ ہوا تھا اس کا خمس مالک لے گا، نہیں یہ کہ 1000 لے گا۔ پینتن سب قیمت الناقصۃ الی صحیحۃ، نسبت سنجی کی جائے گی اس ناقصہ کی قیمت صحیحہ کی قیمت کی طرف، ویضرب من الثمن الذی باعہ، اور پھر جو ہے نسبت سنجی کی جائے گی اس سمن کے ساتھ کہ جس سمن میں اس مالک نے بیچی تھی، باعہ اس مبی کو بہی اس سمن کے ساتھ، بتل کا نسبت، وہی نسبت جو ہوگی، یعنی 4 اور 5000 کے لحاظ سے ایک خمس ہے، تو جس قیمت پہ معاملہ ہوا تھا، کما ہوا مقتضی قاعدۃ العرش، جیسے کہ قاعدہ عرش کی تقاضا یہی ہے کہ نسبت سنجی کی جائے۔ وَلِأَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ فِي بَعْضِ الْفُرُوضِ، آپ تفاوت کو نہیں لے سکتے اس لیے کہ بعض صورتوں میں ممکن ہے کہ عوض اور معوض جمع ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے اس بیچارے نے بکری بیچی ہی 1000 کی تھی، کوئی اس کی مجبوری تھی یا کیا تھا، اب اس بکری کی قیمت سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹانگ ٹوٹی ہے تو اب اس کی قیمت 4000 ہے، اگر ٹانگ ہوتی تو اس کی قیمت 5000، تو اب ہم کہیں گے بھائی 1000 کا تفاوت ہے لہذا مفلس 1000 دے گا اور بکری بھی، تو پھر تو بھائی آپ نے بکری 1000 میں بیچی تھی تو وہ 1000 لے رہے ہیں، عوض بھی آپ کے پاس معوض بھی آپ کے پاس، تو جتنا تفاوت ہوگا وہ نہیں لے گا بلکہ نسبت سنجی کے حساب سے لے گا۔ تو انشاءاللہ مزید اسی عرش وغیرہ کے مسائل اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔